بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ فرمایا غیبت کبریٰ میں اگر کوئی بینہ ہے، اگر کوئی لوگوں کے لیے دلیل دے سکتا ہے، وہ ہمارے مومن ہیں۔ یہ مومنین کی مانند چاند کی طرح ہے اور ہم سورج ہیں۔ جب تک سورج ہوتا ہے تو چاند کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب سورج چھپ جاتا ہے تو چاند کی ذمہ داری ہے کہ سورج کی روشنی کو لوگوں تک پہنچائے۔ تو فرمایا مومن غیبت امام میں تو بین بن جا، تو امام زمانہ کا معرف بن، اور آنے والی نسلوں کو اس وجود الہی کے لیے آنے کے لیے آمادہ کر اور آمادہ سازی کر، اور کس طریقے سے اور کس ذریعے سے۔ حالانکہ 7ویں امام بھی اتنے سال جیل میں رہے، لیکن مولا کا لقب بھی یہ نہیں جو 11ویں امام کا لقب ہے، حسن عسکری، وہ امام جو عسکر میں بڑے ہوئے۔ ٹوٹل امام کی امامت 6 سال ہے، 28 سال میں مولا شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنے سال بھی اگر امام زندہ رہے تو کیونکہ انہی 6 سالوں میں 3 بڑے بادشاہ بھی واصل جہنم ہوئے، فرصتی نہیں تھی۔ ایک نے آرڈر دیا جب یہ کوفے کے راستے پہ جائے ان کو مار دیا جائے، لیکن جس رات آرڈر دیا اگلے دن وہ خود مر گیا، تو پھر اگلا بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اور ان کو عسکر میں کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ جانتے تھے جو 11واں ہوگا اور اس کا جو 12واں پیدا ہوگا وہ ہماری تمام حکومتوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو فرماتے مثل امام زمان بالکل مثل حضرت موسیٰ کی طرح ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، ہزاروں بچوں کو مارا گیا، ماؤں کے پیٹوں کو چاک کر دیا گیا تاکہ موسیٰ پیدا نہ ہو۔ لیکن مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے بھی ایک پلان بنایا تھا، لیکن خدا کا پلان سب سے بڑا تھا۔ یہ عجیب مقام ہے کہ جب بی بی نے حضرت موسیٰ کو اس گہوارے میں ڈال کے اور پانی میں چھوڑ دیا، اللہ نے جس موسیٰ کو مارنا چاہتا تھا اسی موسیٰ کو فرعون کے گھر میں بڑا کر کے دکھایا۔ کہا فرعون یہ تیرے سینے پہ بڑا ہوگا اور تیری داڑھی کے بالوں کو نوچے گا۔ فرعون کو سب سے بڑا غصہ یہ تھا، ارے جس بچے کو میں نے پالا آج میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہی سلسلہ امام زمانہ کا تھا۔ فرمایا مردوں کو بھیجا جاتا تھا جاسوسی کے لیے، عورتوں کو بھیجا جاتا تھا، یعنی مردوں کو بھی چیک کیا جاتا تھا، عورتوں کو عورتوں کے لیے بھیجا جاتا تھا، چہروں کو چیک کیا جاتا تھا، حکیماؤں کو بھیجا جاتا تھا تاکہ چیک کیا جائے اس گھر میں کسی خاتون کے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے، کہ مولا کی جو خود ولادت ہے وہ اعجاز سے ولادت ہوئی ہے، معجزے سے۔ صرف ایک غلام ایک غلامہ ہے جس کو پتا ہے، 5 سال امام سرداب میں بڑے ہوئے باہر بھی نہیں نکل رہے، گھر کے غلاموں کو بھی نہیں پتا کہ اس گھر میں ایک بچہ پیدا بھی ہو چکا ہے اور بڑا بھی ہو رہا ہے۔ بی بی حکیمہ خاتون ہیں، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آج ولادت ہونے والی ہے، وہ بھی پوچھتی ہیں میں نے تو کوئی آثار نہیں دیکھے، کہ نہیں یہ میرا بیٹا معجزے سے پیدا ہوگا، اعجاز امامت سے پیدا ہوگا۔ شیعہ اتنے خفقان میں اور اتنی پریشانی میں کہ امام سے ربط کیسے برقرار کرے، ملے تو کیسے ملے، ملنے پر پابندی ہے۔ جیسے آپ کے محلے میں سبزی والا آتا ہے، فلاں فلاں آتا ہے اور آوازیں دیتا ہے جیسے آلو چاہیے، سبزی چاہیے، جیسے گھی چاہیے، وہ زمانہ تھا۔ یہ آتے تھے امام کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، اسی دوران کہ مولا اس سے کوئی سبزی لیتے تھے، اسی دوران رد و بدل ہوتا تھا کہ شیعہ پوچھ کیا رہے ہیں اور امام جواب کیا دے رہے ہیں۔ جب گھی لینے آتے تھے تو گھی کی دیگچیوں میں نیچے امام سارے سوالات کو رکھ دیتے تھے، اور اس بہانے پھر شیعہ ان سوالات کو پڑھتے تھے۔ اس طرح معاشرے کو تیار کیا گیا کہ ایک امام آئے گا، اور کئی سالوں تک لوگ جو وجوہات لے کر آتے تھے، خمس لے کر آتے تھے، وہ امام زمانہ کی جگہ پہ مولا کے بھائی جناب جعفر کذاب لیتے رہے۔ وہ امانتوں کو میں امام ہوں، لوگوں سے خمس، لوگوں کو کیا پتا، دور سے آتے تھے، کہتے تھے ہاں بھائی ہے یقیناً یہ ہوگا، دے کر جاتے تھے۔ بڑی زحمتوں کے بعد دین حق آپ تک پہنچا کہ ایک امام کا چاہنے والا کہتا ہے ایک بہت موٹی لکڑی تھی، اس زمانے میں آگ لکڑیوں سے جلائی جاتی تھی، وہ لکڑی امام نے مجھے دی اور کہا میرا فلاں چاہنے والا شیعہ ہے، اس گھر تک یہ لکڑی پہنچا دینا۔ یہ جوان کہتا ہے میں لکڑی لے کر جا رہا تھا، راستے میں دریا کو پار کرنا تھا اور دریا کا راستہ بند تھا، اور اس راستے کو کھولنا تھا تو کسی نے کہا آپ کے پاس موٹی لکڑی ہے، اس سے دھکا دیتے ہیں۔ تو میں نے لکڑی اٹھائی اور جب دھکا دیا وہ لکڑی ٹوٹی اور اس کے بیچ سے امام کے لکھے ہوئے خطوط ملے۔ پھر مجھے پتا چلا مولا لکڑی نہیں پہنچا رہے، مولا خطوں کو اپنے شیعوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ان زحمتوں میں دین اور مکتب بڑھا۔